أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا اور اس خواب کے فوراً بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی پریشانی اور غم کی حالت میں کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرے دونوں ہاتھوں کے اندر سونے کے 2 کنگن ہیں۔ فوراً ہی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو جھٹک دیا، اور صحابہ کرام نے پھر اس کی تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ میرے زندگی کے اندر ہی 2 آدمی ایسے ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور وہ نبوت کا اعلان کریں گے، اور پھر ان کا خاتمہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ 2 آدمی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی وضاحت کی کہ ایک اسود عنسی ہے، یمن کا رہائشی، اور دوسرا یمامہ کا مسیلمہ ہے۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی دعوی نبوت کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ تشریف آیا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں رکھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں کہ اپنی نبوت کے اندر مجھے بھی حصے دار بنا لیں، اپنی نبوت کے اندر مجھے بھی شریک ٹھہرا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ فرمانے لگے کہ تم اسے نبوت کے اندر حصہ چاہتا ہے، اگر تم اسے لاٹھی کا سوال بھی کرے، بلکہ اگر تم اسے چھوٹا سا تنکا بھی مانگتا ہے، میں تجھ کو وہ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ انسان کی وہبی کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نبوت سے سرفراز کر دیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر ایسے ہی ہوا، اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل نے مرتد ہونے کا اعلان کیا، اور کئی لوگ جو تھے اس آدمی کے اوپر ایمان لے آئے، اس کو انہوں نے اپنا نبی مان لیا۔ اور اس طرح یمن کے اندر اسود عنسی تھا، اور اس طرح ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، قادیانی جو ہیں یہودیوں سے کم تر درجے کے ہیں، مسلمانوں کے دشمن کم تر ہیں، اور یہودی تو سب سے بڑے دشمن ہیں۔ حالانکہ اس بات سراسر غلط ہے۔ یہودی ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کو اس بات کا واضح طور پر علم ہے۔ وہ کبھی بھی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی پیٹھ کے اندر خنجر نہیں گھونپے گا۔ عیسائی ہے، عیسائی کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر عیسائیت کی طرف دعوت نہیں دے گا، اور اس طرح کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کے ساتھ میل جول، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات، اور پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ایک ایسا واحد گروہ ہے جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اور اپنے آپ پر اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ سازشیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا تعاقب کیا، اور ایک ہی جنگ کے اندر جو جنگ یمامہ ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، 8000 قرہ جو ہیں اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اگر یہ چھوٹا مسئلہ ہوتا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
3 لشکر جو ہیں مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، اور اس طرح تیسرا لشکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، اور پھر اس لشکر نے اس علاقے کو، یمامہ کے علاقے کو فتح کیا اور مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا۔ اور یہ وہ مسیلمہ کذاب ہے جس نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اس وجہ سے کیے تھے کہ اس نے اس کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو جھوٹا ہے، اور تیرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اور یہ اسود عنسی ہے جس نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو آگ کے اندر جھونک دیا تھا۔ تاریخ ابن عساکر اٹھا کر دیکھیں، اور اس طرح تاریخ اسلام امام ذہبی رحمہ اللہ کی، انہوں نے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، رستے کے اندر اسود عنسی کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر اسود عنسی کے پاس لے گئے۔ اسود عنسی پوچھنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ اسود عنسی کہنے لگا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف وحی آتی ہے؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے کہ میرے کان جو ہیں تیری آواز سننے سے بالکل قاصر ہیں۔ جب یہ بات کہتا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے جی ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ ایسے ہوا کہ اس نے ایندھن اکٹھا کیا، آگ جلا دی، اور ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سے کہنے لگا یا تو ایسے کرو میری نبوت کا اقرار کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو، وگرنہ تمہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا، آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں آگ کے اندر جانا گوارا کرتا ہوں، لیکن تیرے متعلق میرا یہ دعویٰ ہے کہ تو جھوٹا آدمی ہے، تیرے اوپر شیطان وحی لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں آ سکتی۔ اس ظالم نے ایسے کیا، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو پکڑا اور آگ کے اندر جھونک دیا۔ لیکن کمال اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ وہاں سے نکلے، اسود عنسی کے جو باشندے تھے اور اس کے جو مشیر تھے کہنے لگے کہ اس انسان کے اوپر دوبارہ تیرا بس نہیں چلے گا اور تیری نبوت کا لوگ انکار کر دیں گے، اس کو فوراً یمن سے نکال دیا جائے۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو یمن سے نکالا گیا۔ سفر کرتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو کر مسجد نبوی کے اندر جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اور ان کی آگ کے اندر داخل کرنے کی، آگ کے اندر ڈالنے کی جو خبر ہے پورے عرب کے اندر پھیل چکی تھی۔ جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ مسجد نبوی کے کنارے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ اجنبی نوجوان ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس کی طرف بڑھے، پوچھنے لگے کہاں کے ہو؟ کہنے لگے یمن کا ہوں۔ کہنے لگے کہ اس آدمی کا کیا بنا جس کو آگ کے اندر جھونک دیا گیا تھا؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرمانے لگے وہ آدمی میں ہی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بوسے لینے لگے اور فرمانے لگے الحمدللہ الذی ارانی فی ہذہ الامۃ مثل ابراہیم، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس امت کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایک شخص پیدا کر دیا ہے۔ آگ کے اندر ڈالا گیا کس وجہ سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ کفر گوارا نہیں ہے۔ اس بات کا اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے، بے شمار لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا، ارتداد کی طرف لوگوں کو لے کر گئے۔ لیکن ہر دور کے اندر
लोग खड़े हुए और उन्होंने इन फितनों का तदारुक किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस इस हवाले से मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया था और इस बात का अपनी उम्मत को दरस दिया था कि मेरी बात नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म हो चुका है और मेरे बाद जितने भी अफराद आएंगे सारे के सारे झूठे और कज़्ज़ाब होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला खबरदार ये बात सुन लो, याती मिन बादी सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, मेरे बाद 30 ऐसे लोग आएंगे जो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर आदमी का ये दावा होगा कि वो अल्लाह का नबी है। अला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वला उम्मत बादकुम, और ना ही तुम्हारे बाद कोई उम्मत है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी नबी होने की मिसाल इस तरह बयान फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी मिसाल दूसरे अंबिया के बाद आने की इस तरह है कि एक आदमी एक महल तामीर करता है, महल बनाता है। उसने महल बनाया, बड़ा आलीशान महल है और बड़ा ही खूबसूरत महल है, लेकिन उस महल के अंदर एक ईंट की जगह उसने छोड़ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और फिर ऐसे हुआ, वो आदमी उठा, उसने वो एक ईंट लेकर जो जगह छोड़ी थी उस जगह के ऊपर वो एक ईंट रख दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब उसके बाद उस महल के अंदर किसी भी ईंट की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया का सिलसिला जारी रखा और एक नबी की गुंजाइश बाकी रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आने के बाद जो है कोई भी नबी जो है वो दुनिया के अंदर नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया है, अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया के ऊपर 6 चीज़ों के साथ फजीलत दी है। एक उनमें से आपकी फजीलत ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खास्सा, पहले नबी ऐसे हुआ करते थे, एक नबी को ख़ास कौम की तरफ, ख़ास इलाके की तरफ, ख़ास कबीले की तरफ नबी बनाकर भेजा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुइस्तु इलल अहमरी वल अस्वदी, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुर्ख व सफ़ेद की तरफ, बल्कि उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ताला ने मुझे पूरी की पूरी इंसानियत की तरफ नबी बनाकर भेजा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद पहली तमाम की तमाम शरीयतें ख़त्म हो चुकी हैं, तमाम के तमाम अदियान मनसूख हो चुके हैं। ये तो बाद में आने वाले झूठे और कज़्ज़ाब लोग हैं जो अपने आप को अपनी तरफ दावत देते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं लोगों को, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकीकी नबी थे, अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे, उनकी नबूवतें और उनकी शरीयतें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मनसूख हो चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यस्मउ बि अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मति यहूदिय्युन वला नसरानिय्युन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे मुतालिक इस उम्मत में से कोई यहूदी है या कोई ईसाई है, उस तक ये खबर पहुंच जाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हैं, अल्लाह ताला के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलम युमिन बी, मेरी इत्तला सुन लेने के बाद, मेरी खबर उन तक पहुँच लेने के बाद, ला यस्मउ बि अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा, मेरे ऊपर ईमान नहीं रखते और मुझको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रसूल तस्लीम नहीं करते, इल्ला दखलन नारा, यहूदी और ईसाई भी जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल तस्लीम नहीं किया। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की वजह से यहूदी और ईसाई जहन्नम के अंदर चले जाएं, इस वजह से कि उन्होंने पहले अंबिया की नबूवतों को नहीं छोड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए, बाद में आने वाले जो झूठे और कज़्ज़ाब हैं उनकी क्या हैसियत रह जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है। आज यानी आज के दौर में सहाबा इकराम से लेकर आज के दौर तक कोई भी इंसान इस बात का दावा करता है या कुरान करीम की तबलीग करता है और अपने आप को किसी भी आदमी की तरफ, किसी भी नबी की तरफ मंसूब करता है, लेकिन उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर ईमान नहीं है, ऐसे आदमी का ईमान उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा।
اگر ایک آدمی کا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، پھر قادیانی کذاب اور اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر ایمان ان کو کس طرح فائدہ دے گا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کسی نے نبی آنا ہوتا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان فتنوں کا جس دور میں بھی ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس طرح ان لوگوں کا تدارک کیا، کس طرح اس طرح کی فتنوں کو روکا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن ثابت بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، قد حسر انفا کے دئی، انہوں نے اپنی رانوں سے اپنی پنڈلیوں سے اپنا کپڑا اوپر اٹھایا ہوا تھا اور بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کبھی اپنے خیمے کی طرف جاتے، پھر واپس آتے، پھر اپنے خیمے کی طرف جاتے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے چچا جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے خیمے کی طرف جاتے ہو، خوشبو لگا کر واپس آ جاتے ہو، پھر خیمے کی طرف جاتے ہو اور پھر خوشبو لگا کر واپس آتے ہو۔ تو سیدنا انس بن ثابت بن قیس رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پھر انہوں نے کفن پہن لیا اور کفن پہن کر میدان کے اندر نکلے اور لڑتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں کے ساتھ یہ شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جسم کا ایک بھی حصہ صحیح محفوظ نہیں تھا، پورے کا پورا جسم کٹ چکا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہنے کے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہاں کسی قسم کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکتا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے میں نے خوشبو لگائی ہے، کل قیامت والے دن اٹھوں گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو اس بات کا اللہ رب العزت کے سامنے عذر پیش کروں گا، یا اللہ میرے پاس ایک جان تھی، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر قربان کر دیتا۔ یعنی صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ مسیلمہ کذاب کی طرف اور اس طرح اسود انسی کی طرف لشکروں کو روانہ نہ کریں، مدینہ خالی ہو جائے گا، دشمن باہر سے مدینہ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے تھے، فرمانے لگے کہ اگر ابوبکر صدیق کو مدینہ کی گلیوں کے اندر درندے بھی گھسیٹتے پھریں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر اسامہ کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا اس کو بھی روانہ کرے گا، اور ان جھوٹے مدعیان نبوت کا تدارک کرنے کے لیے اور ان کا رستہ روکنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی لشکر روانہ کرے گا۔ یعنی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے لشکر روانہ کیے، اور پھر مسیلمہ کذاب کو ایک حبشی غلام جس کے ہاتھوں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اسی ایک حبشی غلام نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں، اور بعض اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں ایک آدمی کا کلپ سن رہا تھا، فیصل آباد کا ایک بوڑھا آدمی ہے، فوت ہو چکا ہے، کہنے لگا کہ نبوت جاری ہے، نبوت بند نہیں ہوئی۔ لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ سنتے ہیں، شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے بڑی اہل بیت کی خدمات کی ہیں، اہل بیت کا بڑا دفاع کیا ہے۔ نام بھی لے لیتا ہوں، مولانا اسحاق جھالوی، میں نے اس کا ایک کلپ سنا، کہنے لگا کہ نبوت جاری ہے، فیضان نبوت جاری ہے، نبوت بند نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اہل بیت کا بڑا دفاع کیا ہے، لہذا ایسے آدمی کے بارے میں زبان کو بند رکھنا چاہیے، ایسے آدمی کے بارے میں لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے کہ اس آدمی کو نہ سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو آدمی ہزاروں طریقے سے اہل بیت کا دفاع کرتا ہو، لیکن اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہو، اس بات کا اعلان کرتا ہو کہ فیضان نبوت بھی جاری ہے، نبوت بند نہیں ہوئی اس امت کے اندر، تو ایسے آدمی کا اہل بیت کا دفاع کرنا اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔
کیونکہ اگر اس آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں ہے تو ایسے آدمی چاہے لاکھوں کو کروڑوں صحابہ کا دفاع کرے، اہل بیت کا دفاع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کرے، لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، ایسے آدمی کا اسلام اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ منکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یعنی کبھی کہتے ہیں کہ شرعی طور پر کوئی نبی نہیں آ سکتا، یعنی نئی شریعت لے کر نہیں آ سکتا، اگر آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والا نبی آئے گا۔ اور کبھی کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یہ حملے ہیں، ایسے لوگوں کو سننا یا ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ غداری ہے۔ اور اس طرح اس کے شاگرد ہیں جہنم کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ بھی بالکل ایسے لوگوں کا دفاع کریں گے اور ایسے لوگوں کو سننے کی تلقین کریں گے کہ ایسے لوگوں کو سنو، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، حالانکہ دین اسلام کے ساتھ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ سراسری استہزاء ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، خاص طور پر جو ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے ایک جج ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی جو ہیں اپنی مذہبی جو شاعر ہیں، اپنی مذہبی علامات ہیں، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ شرعی طور پر کسی بھی قسم کے ایسے لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کا حکم جو ہے کفار والا نہیں ہے، نہ اہل کتاب والا حکم ہے، بلکہ ان کا حکم جو ہے مرتد والا حکم ہے، کیونکہ ایک کافر ہے، ایک غیر مسلم ہے، اس کے احکام الگ ہیں، وہ مسلمانوں کی سرزمین کے اندر رہ سکتا ہے آزادی کے ساتھ، لیکن اس کو بھی اس بات کی آزادی نہیں ہے۔ ایک عیسائی ہے، مسلمان ملک کے اندر رہتا ہے، یہودی ہے، مسلمان ملک کے اندر رہتا ہے، مسلمانوں سے ٹیکس لیں گے، جزیہ لیں گے، لیکن اس کو بھی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی عیسائیت کی طرف، یہودیت کی طرف کسی کو دعوت دے۔ لیکن یہ قادیانی جو ہیں نہ تو کفار ہیں اور نہ ہی یہ یہودی اور عیسائی ہیں، بلکہ ان کا حکم جو ہے مرتدین والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اگر ایک مسلم حکمران حکومت موجود ہو، مسلمان حکمران موجود ہوں، تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو بھی قادیانیت کی طرف یا ایسے فتنے کی طرف دعوت دیتا ہے جو اسلام سے لوگوں کو ہٹانے والا ہو، ارتداد کی طرف لے جانے والا ہو، تو مسلم حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ختم کرے اور مسلمان علاقوں سے ان کا صفایا کرے۔ جو کہ ہمارے حکمران بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ خود ہی اس چیز کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ کس طرح ان لوگوں کو روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ بھی ایسے فتنوں کا تدارک کریں، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے اور ائمہ امت نے، علماء اسلاف نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ختم نبوت کا داعی بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔